تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دوبارہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوبارہ باادب حاضر ہوئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے یہاں سے اٹھ کر باہر آئی تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی آپ کی زیارت کے لیے دعا کروانے اپنے بچوں پر. تو میں نے جو 2 کھجوریں آپ نے عنایت فرمائی تھی یا رسول اللہ وہ کھجوریں ایک بچی کو دے دی اور ایک کھجور ایک بچی کو دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا ارشاد فرمایا کہ عائشہ احسنتی، عائشہ آپ نے بہترین کام انجام دیا. آپ نے ایک بچی کو ایک کھجور دیا اور دوسری بچی کو ایک کھجور دیا. میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ایک بیٹی عطا فرماتا ہے اس باپ کو، اس والدین کو جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہوں. ارشاد فرمایا 2 بیٹیوں پہ 2 محل عطا فرما، 3 پہ 3 اور جتنی بیٹیاں ہیں اللہ جنت میں اتنے محل عطا فرماتا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہی اور انہوں نے ادب رسول دیکھا، انہوں نے خدمت رسول کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا بڑا فیض حاصل کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ اور اسما، 2 بیٹیاں اسما اور بی بی عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں سے اپنی دونوں بیٹیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، اسما سے بھی اور عائشہ سے بھی. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ عائشہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قربت تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتار بالکل رسول اللہ کا انداز تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام معاملات کو ہینڈل کرنا اور صلح و صفائی کے ساتھ سارے معاملات کو طے کرنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمائی اور ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا اور ان کی امامت میں انہوں نے نماز ادا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، 1,24,000 انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی عشق و محبت سے یہ ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہو تو ایسی محبت ہو. سب کچھ نچھاور کر دیا. جب بھی کوئی موقع ہوتا ابوبکر صدیق سب کچھ لے کے حاضر ہو جاتے. اصل امتحان جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس وقت آیا، بڑا کڑا امتحان تھا، جس نے اس وقت تمام معاملات کو صحیح سمت میں لے جانا شروع کر دیا. یہ امتحان تھا، یہ ان کی تربیت تھی کہ انہوں نے ان معاملات کو ہینڈل کیا. وہ تربیت کیا تھی؟ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ فرمایا، ظاہری پردہ فرمایا. ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، اپنی امت سے باخبر ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور زندہ ہیں. جب باقی سارے نبی زندہ ہیں تو نبیوں کے سردار سب سے پہلے زندہ.
یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بڑا کڑا وقت آیا. منافقین بھی تھے، سازشی عناصر بھی تھے، اور مس کانسیپٹس بھی تھے جو الٹی سیدھی باتیں اور افواہیں پھیلا رہے تھے، جو جھوٹے اور فالس پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے، وہ بھی تھے. انہوں نے بڑے شوشے چھوڑے، بڑی سازشیں کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی طرح سے کہیں پر ڈاؤن ڈول ہو جائیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کسی بھی لمحے میں ٹس سے مس نہ ہوئے، اور بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ منصب رسول اللہ ہے. اگر میں اس پہ ہوں تو پیچھے جس کی یہ مسند ہے وہ اس مسند کی نگرانی فرما رہا ہے. مسند رسول، descendant of Rasul is guarded by beloved Rasul, کیونکہ the seed is of Rasul. جس کی مسند ہوتی ہے وہ اس مسند کی نگرانی کرتا ہے. ہاں، جس کی مسند ہوتی ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے. تو کوئی بھی بیٹھ جائے، لیکن جو اس کو ان کی جگہ پہ آتا ہے، جانشین آتا ہے، جانشین رسول، تو رسول اللہ اس کی نگرانی فرماتے ہیں. بڑے بڑے مسائل آئے، ہر جگہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہوا کہ ایک جھوٹا شخص، کذاب، وہ آ گیا نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں نبی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. جو میں حضور کی زبانی کئی مرتبہ سن چکا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ خاتم النبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا تم نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں. تو جب سرکار نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں کیسے تسلیم کر لوں کہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ وہ جینے کا حق نہیں رکھتا جو نبوت کا دعویٰ دائر کرتا ہے. آپ نے اس کے خلاف بڑے معاملات فرمائے. پھر پوری جو ہے نا سسٹم کو، ان کی خلافت کے زمانے میں تمام سسٹم کو تبدیل کیا گیا. لشکر تیار ہوئے، بہت جیش، عسکری قوت کو بڑھایا گیا. نان و نفقہ تمام غربا تک اور ڈسرونگ پیپل تک نان و نفقہ پہنچایا گیا. ہر کوئی جو ان کی ریاست میں، ان کی خلافت میں اس بات کا مستحق تھا کہ اس کو راشن ملنا چاہیے، ابو بکر صدیق نے اس کو راشن پہنچوایا. اور جس وقت ایک وقت آیا کہ قرآن پاک کے بارے میں مختلف کیما گوئیاں شروع ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن مجید، فرقان حمید کی کلیکشن شروع کروائی. صحف پر، پتوں پر اور کاغذوں پر جس نے جو حفاظ تھے اس کو محفوظ کروانا شروع کر. بعد میں سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کامل قرآن مکمل ہوا. لیکن بہرحال ابو بکر صدیق واز دی فاؤنڈر. ان کی خلافت کے زمانے میں بے پناہ خوشحالی تھی. کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا تھا. بھوکا اٹھتا ضرور تھا لیکن بھوکا سوتا نہیں تھا. ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق سوشیل پہنچ جاتا تھا. کہاں سے پہنچ جاتا تھا؟ اب تو ایسے جانا پڑتا ہے کہ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ دے دے، سوشل ہے میرا. ہاں، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
فرما کے مطابق ہر ضرورت مند کو سوشل اس کے دروازے میں ملتا تھا اور باقاعدہ سبسڈی بھی ملتی تھی. کیا بات ہے, بارے نیارے ہو جاتے تھے اور بڑے آرام کی زندگی گزارتے تھے لوگ. بڑی خوشحالی کا زمانہ تھا. اور اس زمانے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بڑی بڑی فتوحات کی, اب اگر میں ان فتوحات کی طرف آنا شروع ہو جاؤں تو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کی فتوحات, اتنے ممالک پر انہوں نے مسلمان اسلام کا پرچم لہرایا کہ ہر واقعہ سن کر آپ یہ کہیں کہ واقعی اگر کوئی جنرل تھا, مسلمانوں کا کوئی کمانڈر تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمانڈر تھا. صحیح معنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری. اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ان کے پاس رہا سب کچھ انہوں نے حضور کے نام پر لٹا دیا. کہ اللہ کے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ان سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ عمر کا یہ مقام ہے, عائشہ علی کا یہ مقام ہے, عثمان کا یہ مقام ہے. بی عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ ارشاد فرمایا یا عائشہ علی کا یہ مقام ہے, عثمان کا یہ مقام ہے, عمر کا یہ مقام ہے, یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں کا یہ مقام ہے. لیکن میں عائشہ تم کو گواہ بنا کر یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھ کو ابو بکر سے محبت ہے اور ابو بکر کا یہ مقام ہے کہ میں نے سب کا قرض چکا دیا ہے, ابو بکر کا قرض ابھی تک نہیں چکا پایا. اور قیامت کے روز ابو بکر کا انشاءاللہ بہترین ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کو صلہ دیا جائے گا. یہ ابو بکر کا مقام ہے, یہ ابو بکر کا مقام ہے. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ اپنا سب کچھ آپ نے حضور کی محبت میں قربان کر دیا. آج کل کون کس کے لیے قربان کرتا ہے؟ کون کس کے لیے قربان کرتا ہے؟ میں ایک صاحب سے مسلسل درخواست کر رہا ہوں کہ میں آپ کا بیگ نہیں دوں, آپ مجھے بیگ نہیں دیتے. بیگ دے دیجئے, ایک بیگ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. بیگ دے دو, ایک دن کے لیے دے دو, لیکن نہیں دیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ بیگ بھی دے دیا, بیگ کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ بھی دے دیا, اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں دے دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ جو پریفرنس دی ہے وہ حضور کی محبت کو دی ہے. حضور کی محبت سب سے اعلیٰ ہے, سب سے. ان کا ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین. ان کا ایمان تھا اس بات پہ کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے مال سے, اپنی دولت سے, اپنے بیگ سے اور اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ حضور کی محبت نہ ہو. حضور کی محبت ایمان ہے, اور ایمان اگر دل میں داخل کرنا ہے تو حضور کی محبت کو داخل کرنا ہے. اور حضور کی محبت کو داخل کرنے کا دروازہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق سے جا رہا ہے. ابو بکر صدیق کے دروازے سے داخل ہوگے, حضور کی محبت میں داخل ہو جاؤ گے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے قربان کہ آپ نے فرمایا آخری وقت آپ فرما رہے ہیں اے عائشہ, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ,
beloved daughter of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, beloved wife of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اے عائشہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت حضور کا چہرہ ابو بکر صدیق کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے فرماتے عائشہ، جب حضور نے پردہ فرمایا ان کی عمر کتنی تھی؟ بی بی عائشہ نے کہا 63 برس، 63. پھر عرض کی اے عائشہ، جب حضور کا پردہ ہوا، آپ نے جب پردہ فرمایا وہ دن کون سا تھا؟ شاہ فرمایا منتاخ، پیر کا مبارک دن تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سننے کے بعد بوجھل سی آنکھیں تھی، آخری وقت تھا، سوال پوچھا کہ عائشہ میری عمر کیا ہے؟ عائشہ بی بی عائشہ نے فرمایا 63. پھر پوچھا اے عائشہ دن کون سا ہے؟ کہا منداخ. فوراً لب مبارک سے نکلا اے عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس. آپ نے نثار پردہ جب فرمایا پیر کا دن تھا، اور آج میری عمر 63 برس ہے اور آج پیر کا دن ہے. اللہم رفیق العالی. اور یہ فرماتے ہوئے آنکھیں بند ہوئی اور روح خوف سے انسانی سے پرواز کر گئی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی محبت میں جیتے تھے، مرتے تھے، ہر وقت یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ مجھ کو بھی اتنی عمر عطا فرما. اور جب آخری وقت ہو تو مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما دیا تھا پہلے عائشہ میری تدفین میں جلدی نہ کرنا، کہ اس قبرستان میں جانا ہے، اس قبرستان میں جانا ہے، اس قبرستان میں قبر سستی ملتی ہے، اس قبرستان میں آؤ گے تو قبر مہنگی ملے گی. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آج کل تو لوگ پیسے بچانے کے لیے اپنے بوڑھے والدین کو چلو جاؤ سستے قبر دلوا دیتے ہیں. اتنی چھوٹی سی کوٹری ہوتی ہے، بالکل سستی قبر دلوا دیتے ہیں، وہ بھی 10-15 سال کے لیے میں چھوڑ جان چھٹی. ہاں، پیسے بچانے کے لیے، نوٹ بچانے کے لیے. اور بعض تو ایسی نافرمان اولاد ہے کہ جو اپنے والدین کو قبر میں اتارنے کے لیے، قبر میں جانے کے لیے قبر کے پیسے بھی نہیں دیتے. ایسے آج کل کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے دل میں، لیکن ہیں ایسے لوگ جو اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو ان کی دفنانے کے پیسے نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے بھی تو سستی جگہ پر دیں گے کہ تھوڑے سے بچ جائے. ایسا ہو رہا ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ان کے ہاتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ان کی صدیق اکبر کا چہرے مبارک تھا. آپ فرما رہے ہیں کہ میرے وصال کے بعد اے عائشہ مجھے دفن کرنے میں کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. میری نماز ہو، اس کے بعد میرے جسم کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھ دیا جائے. جو اندر سے سرکار حکم فرمائیں گے اس کے مطابق میری تدفین کر دی جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو جب ان کا پردہ ہوا، نماز ہوئی، اور جب آپ کو ان کی دربار کے آگے حاضر کیا گیا، ان کے جنازہ مبارک کو، جسم مبارک کو، تو اندر سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار مقدس سے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب، ادخل الحبیب الى الحبیب. میری محبت کرنے والے کو، میری محبت کو میرے پاس فوراً لایا جائے. فإنه يشتاق إلى الحبيب. ادخل الحبیب الى الحبیب فإنه يشتاق إلى الحبیب. میرے محبوب کو میرے پاس
فوراً لایا جائے، کیونکہ میری آنکھیں، میرا دل، میرا تمام شعور و وجدان تمام اپنے محبوب کو دیکھنے کی منتظر ہے، اس کو جلدی لایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد کیا، حکم مل گیا، بس فوراً خلفائے راشدین کی جماعت جمع ہوئی اور فوراً تدفین کا انتظام ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کھولا گیا اور قبر کو دہن جانب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں پر اس میں اتارا گیا۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو خود ان کے جسم اطہر کو، جسم مبارک کو لے کے قبر میں اترے، مولا کائنات جب قبر میں ان کے جسم کو لے کر اترے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ خلفائے راشدین کی جماعت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تدفین کے بعد، یا